الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات کریم و مہربان پروردگار، غفور و رحیم پروردگار، اولاد آدم دے بڑا مہربان، اپنے واسطے مبالغے دے سیرے استعمال کریں گا ہے غفار، رحمان، رحیم، غفور۔ اہل علم بیٹھے مبالغے دسی گا میں وضاحت کرنا جلے اپنے آپ کو غفار آ جائے نا ان مانا یہ تھی او ذات او ہستی جہاں کامی گناہ کو معاف کرنا او مہربان پروردگار انبیاء بھی جیندہ رہا ہے، رسول بھی جیندہ رہا ہے، شریعتاں کتاباں صحیفے صرف این واسطے تاکہ اولاد آدم کامیاب تے کامران تھی کہ تے آخرت کا سفر کریں گے، کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کامران دیکھنا چاہتا ہے، بلند درجات کا مالک اعلیٰ ظرف دیکھنا چاہتا ہے، گھٹیا پن پاست فطرت اس حالت کو بچاؤنا چاہتے ہیں اور بہت وڈیاں وڈیاں ہستیاں کو اساڑے واسطے اوکھا کیتا ہے۔ شیخ المرسلین جناب نوح علیہ السلام واقع میں دے جناب تبلیغ واسطے ونجنا نا امت پتھر جمع کی تھی پیوں دی ہے نوح نے انہوں گزرنا ہے اور پتھر دی ایک دفعہ بارش تھی بھی ہے، نبی خدا زخمی تھی کہ بے ہوش ہو منجنہا، جبرائیل آ کے پر پھیرے ہا، اللہ شفا دے وہا، تبلیغ ایک بات مصروف ہو منجنہا، 950 سال جناب نے ہی میں اوکھی تبلیغ کی تھی ہے۔ ولیاں ہستیاں جناب ابراہیم ایرا کوئی بلند رتبہ اس پروردگار اپنا خلیل کہیں کو نہیں بڑھایا، ابراہیم کو بڑھایا ہے۔
امت لکڑیاں جمع کریں دی ودی ہے کیوں ابراہیم کو بھاد ہوئی سکڑا ہے ایڈا چندہ جمع تھی آئی نہ ایڈا کتنا خوش قسمت ہیں اللہ دے گھر بڑھاؤن واسطے چندے کرے نہ امام بارگاہ واسطے دین دے کماں واسطے لکڑیاں ایڈا چندہ جمع تھی لکڑاں کی شکل دے وچ جلے بھا لینے تے اون دے بھا دے لپے کوئی ایڈے وڈے وڈے ہاں نا وہ دور کل کھڑے ابراہیم کو پکڑ کے نزدیک کوئی نہیں مان سکتا جو ابراہیم کو آگے تک پہنچا جنیک منگائی گئی وجہ وجہ ہستیاں ہوگی جناب زکریا امت پچھو لگی بدی ہے قتل کرنا چاہتے ہیں درخت کے نال گزار کیا تھی نے نبی خدا دا نبیوں کو درخت بھی پہچاننے ہوتے ہیں پتھر بھی پہچاننے ہوتے ہیں چرند پرند حیوان ہر شے پہچان دیے نہیں پہچانا دا اولاد آدم نہیں پہچان درخت جو آواز ہے یا نبی اللہ میرا سینہ حاضر ہے اندر داخل کیا وہ درخت کھلے نبی خدا داخل ہے امت آرا چاہ کے آ گئی ہے درخت کو کٹانے نہ نبی خدا کی کٹ پر یہ ہستیاں تیری تے پہلی تربیت واسطے اوکھی نہیں آ رہی ہیں زکریا نبی وہ دعائیاں نال پتر منگے رب العالمین نے معجزے دے نال جناب یحییٰ عطا فرمایا تبلیغ فرماوے نہ جناب یحییٰ ایک فاحشہ خاتون گھٹیا ترین خاتون فحاشی پھیلاون والی بادشاہ دے سامنے خواہش کی تھی دیتاں دے سام جو یحییٰ نبی دا سر قلم کر کے میرے سامنے رکھنا ہو اور اس ظالم نے بھی نبی خدا کو ذبح کرایا ہاں کہ نبی دا سر خواہش دے سامنے رکھ دیتا گیا پروردگار یہ ہدایت درستہ دکھاؤں والا تارس کو ایڈا کرے گا یہ ایڈا مہربان بھی ہے اس نعمت دے صراط مستقیم تے پہنچاون واسطے ایڈا مہربان بھی ہے نا جو نبی جو قتل تھی کہ واپس پروردگار تو بھیجیں گی رہی اولاد آدم لیکن وہ مہربانی کریں داری ہے 1,00,000 نبی جب بھیجا ہے یہ دیو کہ تھی نیانا ایک کو جملہ ارشاد آگو جواب دینا نا اپنی امت کو کہ ان اجر جائی لالا رب العالمین ان بھی سپارہ قرآن دا پڑھ سکتے تھے وہ نبی یہاں دے کس سے مل سکتے کہ ہر نبی دے واقعی دے بعد یہ آیت مل سی کہ اس نبی نے اپنی امت کو آکھا ہے میری امت میں تھوڑے کو کوئی اجرت نہ منگا کوئی آجر نہ منگا تبلیغ تے رسالت دے حق ادا کرن دا آجر میں رب العالمین کو لگنا ہے ہر نبی دا یہ جملہ ہے زمانہ آ گیا رحمت للعالمین دا سید المرسلین دا جناب زہرا دے بابے دا حسنین دے نانے دا سب تو بلند رتبہ جو ہے حضور دا سب تو زیادہ حق بن دے نا فرماویں ہاں کہ میں آوڑا آجر رسالت رب العالمین کو گننا ہے قبل اس دے کہ حضور فرماویں پروردگار دا حکم ہن کے جناب جبرائیل نازل کیا ہے قل اے میرا حبیب میں اللہ تیرے تے واجب کیا کرنا جو اے گال اپنی امت دے نال کرنی ہے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں اپنا اجر رسالت تھوڑے کول منگنا تے بھئی کئی شے نہ منگدا اپنے قربا اہل بیت دی مودت بطور اجر رسالت منگدا ہاں مودت میرا اجر رسالت میرے قربا دی مودت ہے ہو سکتا ہے بے وقوف بھی اس زمانے جانے کوئی آکھے یہ تا اقربا پروری ہے اندھ وچ اہل بیت دا فائدہ ہے اگو رب العالمین و بئی آیات جواب دے دے ما سالتکم من اجر فہو لکم میرے حبیب نے جرا اجر رسالت منگے اندے چ نہ میرے حبیب دا کوئی فائدہ نہ اہل بیت دا کوئی فائدہ ہے تا اے امت دا اپنا فائدہ ہے کیا فائدہ کسی پروردگار نے مت بئی آیات دے وچ جو فائدہ بیان کیتا ہے الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا
میرے حبیب جرا اجر رسالت منگائے جرا ادا کرے سی ویندا او بندہ میں اللہ دے رستے تے چلن آلا بن سی ویندا اللہ دا رستہ او ہے یعنی ہر نماز دی ہر رکعت وچ منگدا کھڑا ہے اہدنا الصراط المستقیم پروردگار صراط مستقیم دی ہدایت فرما اگو رب العالمین جواب پیا دیندا ہے جیڑا صراط مستقیم تے چلنا چاہندا ہے آوے تے میرے حبیب دا اجر رسالت ادا چ کرے صراط مستقیم تے چلن والا بن نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا بے مقام تے فرمیندے چوتھی آیت جڑی اجر رسالت واسطے پہ نازل تھی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین اے جڑا اجر رسالت میں رب العالمین دے حکم دے نال میرے حبیب نے منگا نا این دے وچ صلاحیت ہے جو صرف تواکو نہیں پورے عالمین واسطے نصیحت بن کے آیا ہے تے میں اللہ دی یاد دے وچ مصروف کر سکتے آیت پڑھتے ہیں قل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ قربہ دی مودت قرآن میں تحقیق ہے لفظ مودت استعمال کیا کرے گا لفظ احترام بھی استعمال نہیں کیتا تے محبت بھی استعمال نہیں امت کو علماء نے احترام دلا چھوڑا ہے وہ یہ اہل بیت نال بغض رکھے نیانو فی النار تھی گئے ختم امت یہ جا بندہ کوئی نہیں جرا اہل بیت نال بغض رکھتا ہے نا کہیں کو تو امت نہ لگا ساری امت اہل بیت دے احترام پہ جمع تھی گئی ہے او فی النار تھی گئے ہیں جرے صاحب وہ شتاب کریں گے احترام ضروری نہیں جو بندے دے دل دے وچ محبت ہوے تے احترام تھی سی اساں گھراں وچ بچے ہیں نا سکول والے میں استاد کا احترام کریں لیکن کتنے ہی استاد ہیں جنہاں نال محبت نہیں احترام جی اساں اعضاء و جوارح دا والے ہاتھ دعا ہتھاں دے نال ملسوں جھک کے ملسوں استاد کوئی گال کرے سی کاگو جی کر کے آلے سو اے احترام محبت دل وچ رہن والی شے ہے امت احترام تے لگ گئی لیکن قرآن مجید نے احترام کو اجر رسالت قرار نہیں دیا اگر کوئی صرف احترام کر کے دنیا تو ٹر گیا ہے اے بندہ مقروض تھی کہ ویندا پہ اللہ دے رسول دا مقروض تھی کہ اچھا احترام تا اجر رسالت نہیں او محبت جڑی اساں دل دے وچ پلیندے وندے ہیں پروردگار کی کوئی اجر رسالت قرار نہیں اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ پروردگار نے مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے محبت کو نہ مودت کیرا فرق ہے ہن محبت تے مودت کے درمیان محبت ہے ایک دل دا تعلق محبت دل دا ایک تعلق ہے اہل بیت دے نال الحمدللہ محبت اسا رکھتے ہیں اسا ایک دل دا تعلق ہے تا جلے انہاں دا ذکر تھی وے انہاں نے خوشیاں دی خوش تھی دے ہوئے نظر آنے ہیں تے انہاں نے غمیاں دے وچ غمگین تھی ویندے ہیں سارے آنکھوں گواہ ہیں کہ سارے دلاں تے اہل بیت دی محبت ہے لیکن مودت بے ہے مودت ہی اہل بیت دے نال او شدید تعلق تے مضبوط ترین تعلق جیرا تعلق بندے کو اس شے تے مجبور کر دیندا ہے جو ساری دیوار بندہ یہ شے سوچیندا وداوندا ہے جو کیویں زندگی گزاراں جو میرے تے اہل بیت راضی تھی قوم میں ان کو مودت عطا ہے اگر کہ کو یاد نہیں دیوانے پوندے آپ ہمارے اہل بیت یاد ہیں تے ایڈا مضبوط دلی تعلق بن گیا ہے جو اہل بیت کو راضی کرن واسطے انہاں دی فرما برداری دے وچ مصروف ہے اس بندے کو مبارک ہوئے جو اے اجر رسالت ادا کی وجہ ہے اے اجر رسالت ادا کی اور کوئی دا رتبہ بلند تھی نہ اے جیاں بندے دا کوئی دا اعلی ظرف بن ویندا ہے اہل بیت دی مودت انسان کو بنیندی ہے ہاں اعلی ظرف بنیندی ہے بنے اے جیاں بندے گندے گندے گھراں دے وچ چنگے چنگے بندے نکلے نہیں اے مودت والے رشتے دی وجہ تو
یزید کو وال کے کوئی کمی نہ ہے یہ دا پتر نام معاویہ ثانی ہے استاد کو پڑھیندا رہیا نا استاد دا دل اہل بیت دی محبت کو آباد ہے اوندا جو شاگرد پڑھیں دے این دے دل کوئی اہل بیت دی محبت نال آباد کیتا نتیجہ یہ نکلے چلے یزید بن نار تھی ہے این کو بلایا کہ ایک تخت آدھائیے پیانے اپنا تاج دے پیانے اپنے تخت میں کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں میرا پیو حسین دے حق دے وچ ظالم ہے میرا ڈاڈا علی دے حق دے وچ ظالم ہے ہارون الرشید مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل خدا دیا لانتا ہوں ایدے پتر مامون مولا امام رضا کو ذہن دے بڑا امین احمد بیا بھی ایک شاید پتر ایک پتر ایدہ ہے جنہاں قاسم بن ہارون گندے کھا رہے نا لیکن اس زمانے دے تیرے ستم لال ولایت دے زمانے دے تیرے مومن ہونے آنا اگر کوئی لمبے سجدہ دے وچ مشہور تھی ہے تو ستم لال ولایت دے اصحاب مشہور تھے اگر کوئی عبادتہ دے وچ مشہور تھے ہیں تو تیرے ستم امام دے اصحاب مشہور تھے ہیں اس زمانے دے شیعہ بڑے فرما بردار نظر آنے ہیں اے اپنے گھروں نکل کے تے مومنین دے نال باندھا ہے بس وہ بامون جرا ہے نا تیرا میرا جو کردار ہے نا بلند ہوئے نا جرا ساڑے نال باوے نا اہل بیت کا حقدار باندھا ہے انہیں محبت آثار تھی آئے جو ہی زندگی تبدیل تھی مالا گئی ہے اور زندگی ایک گندے گھر دبا لے لیکن قرآن مجید قول رکھتا ہے تلاوت کتاب مناجات دعائیاں عبادتاں غریباں دے نال تعاون فقراء و مساکین دے نال ہمدردی اس قسم کا بن گیا ہے یا برمکی ہارون کو پیاد ہے یہ پوتر تیرے دسا ڈلا کپا چھوڑے کوئی عادت بھی شہزادہ آدھی کوئی نہیں غریباں نال بانگا آیا نظر آ گئے نالے نال عبادتاں نالے نال دعائیاں نالے نال مناجات کوئی کام بھی شہزادہ آنا کوئی نہیں ہوں آگے کہ کروں بھائی کو جواب ملے میں میں کار ای کو کوئی حکومت کا علاقے دی دے جا ایدے ناتے اوہیں رات مصر دی حکومت لکھنی تھی گئی مصر او بدا بول کے جتا فرعون حکومت کریں دائی تے دعوائے کریں دائی جو سارا تو بدا رب میں فرعون یہ شہزادے جلے محسوس کی تھا جو یہ ایک سازش ہے اہل بیت کو میں دور کرنا چاہنے نا اپنی حکومت ہی پہا کے رات دے ٹائم وہ رات گھروں نکلے 800-900 کلومیٹر دور بصرہ پہنچے بصرے دے وچ رامن لگی ہے وہ مومن رزق حلال رکھاتا ہے ایک بیلچا چکیتا ہے ایک باٹا چکیتا ہے مزدور آلی منڈی سے عبداللہ بصری مزدور کو لڑکی ہے دیکھا کیا ہے ایک جوان ہے جرا ہتھیار سامنے رکھی بیٹھے مزدوری دے تے ہتھیں قرآن مجید جا کے تلاوت دے وچ مصروف بیٹھا ہے مزدوری کرے سے کیوں نہیں پروردگار ہے واسطے تا دنیا تے پیدا کیتا جو رزق حلال دا کھاؤں جو نبری کوئی نہیں ہوتی مومن دے یہ ہے پر ساری دیوار مزدوری کریں دا یہ جلے شام دا ٹائم تھیا دیگر دا ٹائم تھیا مزدوری ختم تھی ہن ٹائم تھیا عبداللہ بصری 2 بندہ جتنی دہاڑی چاہ کے آ گیا ہے جو تین اکلے نے 2 بندہ جتنا کام کیتا ہے مومن نہیں ہوتا ہے سید المرسلین نے کہا مدینہ دے بازار دے وچ گئے نا تے ایک بندہ دکان چھوٹا جتنا بازار ہے دکان تے کنا وچے دا کھڑا ہے حضور نے گندم کو ڈٹھا ہے محسوس کیتا نے گندم میں 2 نبری تھئی پئی ہے اپنا پاک ہاتھ گندم میں داخل کیتا ہے اور فرمایا ہے یہ گندم تا سنی ہے پانی بھی ملا وزن زیادہ کرنا چاہتا آکھن لگے او یا رسول اللہ بارش آئی ہے نا تے پانی وچ رل گیا ہے بارش پانی رلائی گئی ہے گھر تو کیوں بازار چاہ کے آ گیا اس لیے حضور نے فرمایا یہ جملہ من غشنا فلیس منا او بندہ جے راجو نمبری کرے دے اپنے آپ کو مسلمان آ جائے تا آنکھے ودا میں سید المرسلین تو کو اپنا امتی نام ہے اس نے مزدوری کی تھی دوسری دیوار بات عبداللہ بصری بات وہ منڈی کی ہے بولن مقبول لفظہ نہیں کچھ ہے اس کی تھے وہ نوجوان ادھر کو کہنگا ہے وہ یہ جہاں مزدور ہے ہفتے دے ایک دیوار مزدوری کریں گے تے باقی چھین دیں اللہ دی عبادت دے گزرے گا
انتظار کیتا وات گھنا آئی تعلق بن گیا کام ہو گیا کچھ عرصے بعد واتی کا کام کیے اور کیے لکھا کیا تو پتہ کیتا ہے انہاں کہ وہ مزدور کا بیمار ہے تے فلان جھاتے تے کو مل ویسے عبداللہ جب اتھا پہنچا ہے واقعاً بیمار ہے تے یہ حالت ہے کہ بس سکرات الموت لگی ہوئی ہیں دنیا تو دوران کا ٹائم آ گیا پر یہ سارا اسا سارا تے ٹائم آ ہے او ایک یا 2-3 منٹ جے رہن یا منٹ ہوندا او این ہوندا ہے جو اسا کو اے جہان بھی نظر آندا پیا سی تے او جہان بھی نظر آندا پیا عبداللہ گفتگو کے بس پہلی وصیت سنیں وہ جان دسان لگ گیا ہے پہلی وصیت سنیں اے میرا سامان پیا بیچے جا میں مقروضاں کر دے رہا ہوں یہ تے کو میں قرآن مجید دینا اے او بندے کو ہدیہ کریں جرا قرآن دی تلاوت دا شوق رکھدا ہو اے میری انگوٹھی یا میں ہارون الرشید بادشاہ دا پترا لگا ونے میرے پیو کو انگوٹھی دے میں جا تے آکھے جا حق دا غاصب جو ہے امامت دا او دا امام کولو ہے خلافت دا او دا وقت امام کولو ہے تے اے حق دا غاصب ہے یہ انگوٹھی دے میں جا آکھے یہ اپنے خزانے چ رلا چھوڑ متا تیرا خزانہ ود پیدا ہوے یہ گال پیا کرے دا ہے جو آ جائے عبداللہ میں کو اٹھا جو میں استقبال کرنا چاہنا جو میرا مولا علی میں کو گھننا آ گیا ہے سادہ اہل بیت نال مودہ تعالی جڑا تعلق ہے یہ یک طرفہ نہیں اور رحمت خدا ہے ایسا ایک قدم رکھاندے ودھائنے ہیں تعلق کو کچھ مضبوط کرنے اور مزید مضبوط کر دیتے ہیں ایسا ایک قدم رکھا ودھائنے ہیں رحمت خدا دا قدم رکھا آیا حارث آوال حمدانی امیر المومنین دی خدمت جائے آتے تتے دوپہر کوفہ دے شدید گرمی ہوندی ہے مولا دی خدمت چلے پہنچا مولا فرمائے حارث یہ کیرا ٹائم ہے آمن دا اس لئے یاد کی تھی مولا تھوڑی محبت کو اتنی شدت اختیار کر گئی ہے میں اتنی دھوپ تے آندہ پیا میں کو پتہ ہی نہیں لگا جو اتنی گرمی ہے اے حارث جنن ایدہ حبدار ہیں تو ولی دا بات یاد رکھ میں علی ابن ابی طالب بھی 3 مقام تے تیری مشکل کشائی واسطے تیرے نال موجود ہو سا ایک اور ٹائم جلے تیری روح پرواز کرن لگ سی نہ تے اے پہنچا سی ہنجرے تک تیری روح نہ اس لے تو میں علی ابن ابی طالب کو لے دا پیا ہو سیں دو جا اور ٹائم جلے حوض کوثر تے پہنچ سیں اس ٹائم ہی تیرا امام تیرے کول تیرا مددگار ہو سی تے تری جا اور ٹائم جلے تو صراط پل صراط تو پیا گزردا ہو سیں میں علی ابن ابی طالب اتھے ہی تیرے نال تیری مشکل کشائی واسطے موجود ہو سا یہ تعلق یک طرفہ نہیں بندہ بہت کیا ایمان دے زندگی فرما برداری گزاری کہ مظلوم میں کربلا دی آزاداری دا کوئی عشق رکھدا ہے وصیت کر گیا ہے بالاں کو جو میں کو اپنے وطن تے دفن نہ کرے میں کو کربلا ون کے دفن کرے تے واقعہ بھی کوئی بہت پرانا کوئی نہیں 40 سال پہلے دا فوت تھی گیا بارڈر بند ہے ایران عراق جنگ دی وجہ تو انہاں بچن صلاح کی تھی بھئی تھائیں کون دفن کرنے ہیں جا نزدیک کے سارے شہر دے فاتحہ واسطے سوکے تھی دفن تھی گیا ہفتے بعد جلے گیا ہم خیرات ہم کے منجو فاتحہ پڑھنا خیرات نظر و نیاز تقسیم کرو پہنچیں تلے دے کیا ہے قبر دے ارد گرد کوئی خاندان آیا بیٹھے جیرے خاندان کو نہ اے سیانے تے نہ وہ خاندان انہوں سیانے انہاں پوچھا ماجرا کیا ہے انہاں جواب دیتے ماجرا اے ہے جو اسادہ والد آج کل 12 سال پہلے دنیا تو ٹر گیا ہے تے اساں جدان بھی والد ڈٹھے عذاب دے وچ مبتلا ڈٹھا سے اساں منے نے والد دی زندگی چنگی کوئی نہیں گناہ بھری زندگی ہے جدان عالم خوابی ڈٹھا سے 12 سال اساں دے دے رہے عذاب دے وچ مبتلا یہ پچھلی رات کو ایک بندے نہیں سارے خاندان دے کئی پتہ عالم خواب دے وچ والد ڈٹھے اللہ دی رحمتاں پروردگار دی مغفرت ہے نورانی ماحول ہے نعمتاں ہیں اساں پوچھے جو اگے تا عذاب تے آج رحمتاں تے نعمتاں تے برکتاں اگو جواب دے نہیں دے وچ میرا کوئی کمال کوئی نہیں کمال ہے تے اس قبر والے دا کمال ہے یہ جڑا نواں میت دفن کیا نا ایندا کمال ہے کیڑا کمال ہے اگو جواب دے کمال ایندا اے ہے
جی رات اے قبر پہلی رات آسنا تے دفن تھیا ہے اس دی قبر دو مظلوم کربلا چھوڑ کے تے ان دی قبر تشریف گھن آئے ہیں جل حسین سارے قبرستان جو پہنچے نا پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیتا ہے قیامت تک اس قبرستان کو عذاب جان ہے تیرا میرا تعلق کمزور ہے اہل بیت کا بڑا مضبوط تعلق ہے پنجہ روایت ایک باب اصول کافی کا ہے تقریباً پنجہ روایت اس موضوع تے ہے باب دوی ذکر ان شہدہ تھی میں جلے فرما بردار مومن حبدار سچا حبدار اہل بیت دا دنیا چھوڑن لگ دے نا تے وہ آخری لحظہ ہوندا ہے تے نویں جہان پیا ویندا ہے تے وحشت محسوس کرے سی اکلا ہوئے سید المرسلین مدینہ چھوڑے دے ہیں امیر المومنین نجف چھوڑے دے ہیں حسن مجتبہ بقیہ چھوڑ کے مظلوم کربلا چھوڑ کے اپنے اصحاب سارے نال چلن تے ایک بہت بڑا قافلہ بن کے تے اس مومن دے گھر تشریف کے آتے ہیں مومن دی چارپائی دے ارد موجود ہیں جو ملک الموت نازل تھیندا ہے جلے نازل تھیندا دیکھا کیا ہے اینے بلند رتبے والا مومن ہے جن دے گھر دے وچ اہل بیت سارے دے سارے اپنے اصحاب سمیت موجود ہیں اتھائی ملک الموت آگے سید المرسلین دی تعظیم واسطے خاموش ہو کے رک میں نے حضور فرمائے اے ملک الموت موت پر حق ہے ان روح قبض کرنی ہے لیکن اے او بندہ ہیا جرا اپنی زندگی سادی فرما برداری دے وچ گزاری دی آگے اے او بندہ ہے جے زندگی سادی محبت دے وچ گزری ہے اے او بندہ ہے جائے اپنی خواہشات کو ساری خواہش تے قربان کریں دے زندگی گزارنی ہے ان دی روح قبض کرنی ہے لیکن سختی نہیں کرنی اتھائی ملک الموت سوچے گا کھڑے جو کیویں روح قبض کرنا جو اہل بیت آسمان تو بلند تھی نے پورا قافلہ جلے آسمان تو بلند تھی نے روایت ہے مومن دی روح اس جسم جو نکل کے تے اہل بیت تے پچھو آسمان تو پئی ویندی ہوندی ہے اتھائی ملک الموت پچھو وان کے پوچھ رہے اے مومن کیا ارادہ کیا دنیا تے ولنا چاہنے یا اہل بیت دے نال ونجنا چاہنے اس لے مومن جواب دے دے کون ہے جڑا اہل بیت دیاں سونی سنگت چھوڑے گا ہوے میں اہل بیت یا تیری موت ہے تو دنیا تو ٹر گیا ہے یہ فائدہ ہے اہل بیت کی مودت کا یہ واسطے قرآن آتا ہے نا ما سالتکم من اجر فہو لکم جرا میں محمد مصطفیٰ دا اجر رسالت ادا کرے سی ویندا اس اجر رسالت دا نہ میں کو کوئی فائدہ ہے نہ میرے اہل بیت کو کوئی فائدہ ہے اگر فائدہ ہے تو ان بندے کو فائدہ ہے جرا اجر رسالت ادا کرے گا من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی اللہ دے رسول بیٹھے فرمینے جڑا بندہ متوکلین دے قافلے دے وچ داخل تھیونا چاہندا ہے جڑا بندہ اس گروہ دے وچ داخل تھیونا چاہندا ہے جڑے گروہ دا ایمان اتنا ہے جو رب العالمین توکل دی نعمت عطا کیتی ہے جڑا بندہ متوکلین دی داخل تھیونا چاہندا ہے فلیحب اہل بیتی ود آوے تے میرے اہل بیت دی سچی محبت دے نال اپنے دل کو آباد کر چھوڑ ومن اراد ان ينجو من عذاب القبر او بندہ جڑا عذاب قبر کو بچنا چاہندا ہے قبر دے عذاب کو بچنا چاہندا ہے فلیحب اہل بیتی ود آوے تے اپنے دل کو میرے اہل بیت دی محبت نال آباد کرے او بندہ جڑا سیاںا بننا چاہندا ہے دانا بننا چاہندا ہے فلیحب اہل بیتی او بندہ جڑا جنت وچ بغیر حساب دے داخل تھیونا چاہندا ہے فلیحب اہل بیتی ود آوے تے میرے اہل بیت دی محبت نال اپنے دل کو آباد کر رب العالمین نے یہ تعلق دے وچ کامیابی رکھی ہے پنجویں لال ولایت دا زمانہ ہے آدھے بیا مومن دی کھانا دیکھ کی میں کامیاب تے ہیں غریب لوگ میزا میں تمار شاید سید المرسلین دی زیارت ہی کوئی نہیں کی لیکن حضور رات کو جلے اٹھی کے عبادت کرے ہیں تے اتنے لمبے قیام جو حضور دے قدم مبارک سجوے نے ہیں
دعائیاں منگنے ہن تے مومنین دے نا چا کے اہل بیت دعائیاں منگنے ہن. جناب سلمہ ام المومنین فرمائنیاں ہیں میں سید المرسلین دیاں دعائیاں سن دی ہوندی ہم کتنیاں دعائیاں دے وچ میں اپنے کناں نال میسا میں تمار دا نام سنا ہویا تھے. کوفے دا اگر کوئی غریب ترین بندہ ہے تیو میسا ہے. بڑے بڑے غریب لیکن یہ سرمایہ پالا نے اپنی زندگی سرمایہ گن کے گئے. پنج ملال ولایت زمانے راویہ دے جے دیوار میں مولا دے گھر موجود ہم مولا دا گھر مومنین کو انج بھرا ہویا ہے جو جرا نواں مومن آسن دے قدم رکھن دی تھا کوئی نہیں. جو میں دے دھا کیا ہے گجڑا ہے جرا اساد ہی تے بڑا اوکھا ٹردا ہوندا ہے لگدا ہے دروازے والے پاس منہ کر کے بیٹھا ہے مولا دے نال کتھے بیٹھا ہے. او دروازے تے آیا ڈٹھس کتھے بھی تھا کوئی نہیں. اتھاؤں کلوادہ کھڑا ہے السلام علیکہ یبن رسول اللہ اے فرزند رسول میں گناہگار دا سلام قبول فرما. جب مولا نے جواب دیتا ہے بات کو آتے مولا انی لأحبکم وأحب من یحبکم. مولا میں تھوڑا ہی حبدار ہاں تے انہاں لوگاں دا ہی حبدار ہاں جڑے اپنے دلاں کو تھوڑی محبت دے نال آباد کیتی وتے. انی لأبغض عدوکم لال وطن بینی و بینا. مولا جی تھوڑی محبت نہ میں کو دنیا دے کہیں تمہیں تے لالچ دی وجہ تو نہیں تے جڑا تھوڑا دشمن بن گئے میں اوندا دشمن بن گیا تے میری اون دے نال کوئی ذاتی رنجش کوئی نہیں وہ تھوڑا دشمن ہے میں اوندا دشمن بن گیا ہاں. مولا میری دوسری حالت ہے انی واللہ میں کو اللہ دی قسم ہے انی لأحلل حلالکم وأحرم حرامکم. مولا جیری شے کو تسا اہل بیت حلال قرار دیتا ہے میری زندگی بس وہ کچھ حلال ہے تے جے کو تسا حرام قرار دیتا ہے میری زندگی پہ گزر دیئے اس حرام دے نزدیک نام ہے دا. وَإِنِّي لَمُنْتَظِرٌ أَمْرَكُمْ. مولا تریجی حالت ہے میری ساری زندگی انتظار اچ پہ گزر دی ہے جو اہل بیت دا غصب تھی آیا حق اہل بیت تو کدھڑ واپس آسا. حال ترجولی ابن رسول اللہ. مولا میری یہ حالتاں دیکھن دے بعد کیا امید رکھیں دے وے جو میں بھی کامیاب تھی ویسا تے تھوڑے قافلے دے وچ رل آیا ہاں. یہ جلے سوال کیتے اس نا زہرا دا لال کوئی ایڈا خوش تھیا ہے ایڈا خوش تھی ہے جو بیٹھا فرمیندا ہے الیا انہیں میرے لگا انہیں میرے نزدیک لگا. مومنہ نے رستہ دیتے مولا نے اپنے نال جھا بلا کے تے اس مومن کو بڑا بلا دیتا ہے جلے بہ گیا ہے. اس لئے مولا نے دے سوال دا جواب دیتا ہے اے بزرگ تینجیاں ہی بڑھڑا مومن میرے بابا زین العابدین دی خدمت چاہیا ہاں تو اس نے بھی ایو جیاں سوال کیتا ہے جیرا تین کیتا ہے تے جیرا جواب میرے بابا نے اس کو دیتا ہے میں وہ جواب تے کو عطا کرے سا. اے بزرگ اگر رب العالمین لمبی زندگی دے بھی نا بات ہک دیوار تو دیکھ گھن سے ساری حق دی حکومت آسی تو دیکھ کے اکھیاں بکھار باسیں کہ اگر لمبی زندگی نہ ہوئی تے دنیا تو قربانیاں ویلے نال تو بات پریشان نہ تھی مطمئن تھی کہ وانیا جنہاں تو دنیا کو چھوڑے سے میں باقر ضمانت دینا ہاں تو دنیا چھوڑے سے تو مہمان ہو سے میرا نانا محمد مصطفیٰ تیرا میزبان ہو سے تو مہمان ہو سے میرا دادا علی المرتضی میزبان ہو سی تو مہمان حسین حسن حسین تیرے میزبان حسین. راویہ دے جلے جملے سنے نسنا یہ کوئی یقین نہیں پیان داد مولا حکم والا یہ جواب دینے وچا مولا نے جلے جواب دیتا ہے راویہ دے میں انیاں بڑھنیاں اکھیاں تو دیتا بیٹھا ہم یہ جو وسطیاں ہاں نے جی میں سامان دے بدر وسطے ان یہ روندہ خیمت میں نے امام دے پاک ہاتھ کو لٹھے مولا اپنی انگلی شہادت دے نال ایدی کہلے سجی آکھ دیاں ہنجوان صاف پر میں نے آنگا کہلے روجی آکھ دیاں ایدیاں ہنجوانہ رک دیاں تے امام دا ہاتھ نہیں رک دا وقت اس نے امام دے ہاتھ کو پکڑ کے تے بوسے لیونا شروع تھی کیے وقت اپنے سینے تے پھرے داری ہے اپنے چہرے تے پھرے داری ہے جلے راج کے زیارت کر کی دی اس نا وقت یہ اٹھے اجازت مانگ کی جلے ویدہ پی آئی نا راویہ دے اس لئے میں اپنے مولا دیا اکھیاں تو دے دا بیٹھا ہم او زہرا دلال نہ انہ مومنہ تو دے دا نہ انہ مومنہ تو جی تک نظر آن رہا ہے زہرا دلال
انہیں دے دھاریا ہے جلے ٹر گیا ہے اس لئے مولا بیٹھے فرمائنے اگر کوئی جنت دے حقداران دی زیارت کرنا چاہے تو دوان کے اساد اس مومن دی زیارت تو مشرف تھی یہ تعلق بڑھیں دے بندے بڑھیں بلند رتبہ تے گئے اور ایک تعلق جہاں بن گیا ہے اس تعلق دویت اوکھ بھی برداشت کرنے پاتے ہیں مومن اوکھ بھی تھے قربانیاں بھی دیتی ہیں ابو ذر کو ودی محبت آئی اہل بیت دلال ودی محبت ہے اے واسطے اللہ دے رسول نے فرما دیتا ابو ذر یہ دا حبدار بن گئی ہے نا اور تیری زندگی اکلی ہو سی دنیا تو ٹر سے تا اکلا ہو سی اور تیری قبر بھی اکلی بڑھنی ہے اور قیامت النہار اس قبر جو اٹھی کے بھی تے اکلا بھی آندا ہو سے آج ابو ذر دی جی تھا رب دے تے قبر ہے نال کہیں دی قبر ہے کوئی علی دی محبت دے رب ذات ریگستان دی طرف جلا وطن تھی آہا وجہ تک دانا پانی تک داری آہائی ابو ذر زندہ رہی آہائی جلے آخری ٹائم آیا اس نا علماء ذکر کرنے ابو ذر دی تھی ابو ذر دی نال آئی دھی نال ہس بچڑا میں دنیا تو ٹر ویسا تے تو پریشان نہ تھی میں تو اکلا اپنے آپ کو نہ سمجھے میرے نال اللہ دے رسول دا وعدہ آئی ابو ذر دے تو دنیا تو ٹر سے مومنہ دا ایک قافلہ سی جہاں تے کو غصہ لی دے سی تے کو کفن دے سی تیرا جنازہ ہی پڑھ سے تے کو دفع نہیں کرے سی بچڑا پریشان نہ تھی میں اکلا محسوس نہ کریں جناب جلے ٹر گئے ہیں نا جناب جی او معصومہ دی کہنے ہی ٹپے تے چڑھ کے دے دیا کہنے میں ٹپے تے چڑھ کے دے دیا چاچا مالے کے اشتر کہرے لیا سی جو پہلے بابے کو مسل دے سی کفن بھی دے سی دفن بھی کرے سی میں جو جنگل جی کلی بیٹھی ہاں میرا آکے سارے پڑ سی مالے کے اشتر آیا ہے ابو ذر کو غسل یہ بڑا قیمتی کفن اس زمانے دا ابو ذر کو لیتا ہے ابو ذر کی تھی کو وجہ احترام گھر مدینے میں گھین آیا ہوں سی مدینے علائین نہ آکاؤ تھی جو ابو ذر کی تھی مدینے کیوں آ گئی میں قربان حسین دیا دھیا تو میں قربان حسین دیا بھیڑی تو میں قربان رسول دیا دھیا تو مظلوم دی تھی جناب فاطمہ بنت الحسین دی بھی فرمین دیئے جلے بابا لہ کیا ہے نا تے بابے دا سال لمبے ریزے لوگ پہ چڑھ گیا ہے اسا خیمہ دو والا ہے سی خیمہ دے در کے میں کھڑ کے دے دی کھڑیا کہ نو اکبر ویر دلاش نظر آنی ہے کہ نو اہل قاسم ستا پیا ہاں کہ نو اصحاب وفات یا لاشا پاپے دلاش ٹکڑے حالت میں دور کر پہ جس دی ہے چاچا غازی پردہ کا زامن تا بڑا دور بازو کٹا کے سام کیا ہاں بی بی آدھی میں سچے دی کھڑیاں پتہ نہیں ہوڑ ازالے کو قوم سالے دار کے کرے سی جو بیٹھے تھی ہو کمینے گھوڑا تے سوار تھے ہتھاں دے وچ میزے چاہنے بھاتے شولے چاہنے انہیں گھوڑے ٹورے میں جنتے سادے خیمے آنا اعلان مدد تھی آئلو کو تبرکات علی و بطول کے میں ہی میں آکسا غریب تھی گئے اگر کوئی لٹنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں نہ دے بچا وڑا رہا کوئی نہیں بی بی آتی ہے کہ کمینہ گھوڑے تے سوار ہے میں محسوس کی رہی تھا نہیں کیا آنا جن کے میں موجود ہاں میرا ہاں نہ بڑھ رہے تھے میرا دل گھبرن لگے
یہ گھوڑے میرے نزدیک ہی نہ میں کو محسوس تھیا جو انہیں میرے تے حملہ کرے سی میں کربلا دی زمین وچ بھجنا شروع کیتے کبھی نہ میرے پچھو گھوڑا بھجے ماری آئے اجل نزدیک پہنچے اپنے نیزے کو میرے کدھے سے مرے دے انہیں کو نیزہ لگے اے رسول دی دھیے اے مظلوم دی دھیے آگے تا مظلوم دے پتر نیزے جھلے دے رہے میرا دی مظلوم دیے بی بی فرمائے دیے میرے کدھے سے نیزہ مارے یہ نیزے دا لگ رہا میں کربلا دی زمین پہ جھاڑ پیا اے آگڑے گھوڑے تلتے میری چادر لٹ گئی اور میں نے کنا دے گوشوارا ہاتھ پاک گوشوارے چھک گئے بی بی آدھی میں زخمی ہم بیہوش تھیا تھوڑی دیر بعد پھوپھی زینب آکے اٹھے دیے بچڑا فاطمہ اٹھی خیمے لگ جلو میں آکے پھوپھی اماں بابے دے بغیرت قاتل میرے در میرے سر دے چادر کوئی نہیں اور کوئی کپڑے دا ٹکڑا کوئی نہیں میں اپنا سر چھپاواں پھوپھی فرمائے اماں تو کے مصروں کے بچڑا ذرا میرا دیکھ جی میں تیری چادر لٹیچ گئی ہے پھوپھی دا برکئی لٹیچ گئی بی بی فرمائے دیا سا خیمہ چاہے ہے انہاں سارے خیمہ کو بھالا دیتی ہے حمید ابن مسلم میرے دا کڑا کوئی بچہ کی نہیں بجدا کوئی کی نہیں بجدا کوئی کیرے گھوڑے تلے آتا ایک بچی میں نٹی ہے دامن کو آگ لگی ودیا کہلے سجے بج دیا کہلے کھپے بج دیا آگ بجھاوانا نہ کوئی نہیں میں کو تراس آیا میں سے پچھو بھجنا شروع کی تے کوئی نہیں ظلم کی ڈری ہوئی آدھی آئی میرے نزدیک نام میں سید راجو حمید آدھے میں بچہ سیدے تے احسان کرنا چاہنا جرلے احسان لفظ سنے اسے لیا دیئے اگر میرے تے احسان کرنا چاہنے تو بات میں کو نجات دا رستہ دکھا میں آنکھیں نجات والی کے کیا کرے سے آدھی اکتا میرا دادا نیرہ میرا دیکھو آج دستا جو میں یتیم تھی گیا پروردگارا گناہوں خطاوت درگزر فرما سب کو عیبت بے عیب فرما پروردگارا زندگی اپنی فرما برداری گزارن دی توفیق عطا فرما پروردگارا سارے مرحومین دے درجات بلند فرما خصوصاً بھائی یاسر رضا دے درجات بلند فرما مرحوم دی قبر کو منور فرما بروز محشر محمد و آل محمد دی معیت نصیب فرما پروردگارا بصدقہ محمد و آل محمد جملہ مومنین دے مرحومین دے دنیا درست ہو گئے انہوں نے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین کو محمد و آل محمد کی سلجلہ نصیب فرما پروردگارہ سارے گھروں کو آفات ارضیہ و سماویت محفوظ فرما